الحمدللہ میں نے اپنے اساتذہ سے درس نظامی کی کتابیں پڑھی. بہت ابتدا کی بات ہے. اسکول کے دوران مجھے میرے بڑے بھائی نے کہا کہ 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے قرآن پاک یاد کرنا ہے، حافظ بننا ہے. چنانچہ مومن پورہ مسجد میں ایک تھے قاری غلام رسول صاحب، ان کے پاس انہوں نے مجھے بٹھا دیا. میں ذہین بچہ تھا. الحمدللہ 2 مہینے میں نے 6 پارے یاد کر لیے. میرے قاری صاحب بہت خوش تھے اور میرے بھائی کو کہتے تھے کہ یہ بچہ 1 سال کے اندر حافظ بن جائے گا. اب جب چھٹیاں ختم ہوئیں تو بھائی نے کہا اسکول چلو. میں نے کہا میں نے تو حافظ بننا ہے. اس نے کہا نہیں، اسکول چھوڑنا نہیں. وہ میرے بڑے بھائی بھی تھے اور میرے اسکول کے ٹیچر بھی تھے اور میں ان سے بہت ڈرتا بھی تھا، چھوٹا بچہ تھا. تو بہرحال میں اسکول گیا. جب واپس آیا تو امی کے پاس خوب رویا. میں نے کہا امی میں حافظ عالم بننا چاہتا ہوں اور بھائی مجھے اسکول لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے بھائی سے بات کی. بھائی نے کہا اگر یہ بننا چاہتا ہے تو میں اسے روک تو نہیں رہا. یہ اگر 8 گھنٹے اسکول میں لگا کے بھی آتا ہے تو پھر بھی اس کے بعد 6-8 گھنٹے فارغ ہوتے ہیں. کھیلنے کی بجائے علم حاصل کر لے. کیسے علم حاصل کروں؟ تو ہمارے شہر کے ایک مفتی تھے، ان کا نام تھا مفتی ولی اللہ. وہ مفتی اعظم جنگ کہلاتے تھے. بھائی مجھے ان کے پاس لے گئے. ان کو کہا کہ میرے بھائی کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے تو آپ اس کو شام کو پڑھا دیا کریں. ان کا 2 گھنٹے میرے پاس آ جایا کرے. میں روزانہ ان کے پاس، انہوں نے مجھے پندنامہ سے شروع کروایا. اور عجیب بات ہے کہ پندنامہ کی کتاب پڑھا کر انہوں نے مجھے 90% تصوف و سلوک اس عمر میں سکھا دیا تھا. پھر انہوں نے مجھے صرف شروع کروائی. پھر ساتھ ہی فارسی میں گلستان بوسنا پڑھائی. پھر مالا بدہ مین پڑھائی. شرح میات عامل تک میں نے ان مفتی صاحب سے پڑھا. پھر استاد مولانا اشرف شاہ صاحب دام رحمۃ اللہ علیہ مانکوٹ والے، ان سے میں نے 2 مرتبہ دورہ صرف بھی کیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم 1 سانس میں صرف صغیر سنائے گا میں اس کو 1 روپیہ انعام دوں گا. تو عجیب بات ہے کہ میں نے بھی ان سے 1 روپیہ انعام لیا ہوا ہے. جو دین کی سمجھ ہے وہ مجھے ملی تھی میرے استاد حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جامعہ اشرفیہ کے استاد تھے اور اس زمانے میں یونیورسٹی کا طالب علم بن گیا تھا. تو میرے شیخ سید ظہور حسین شاہ رحمۃ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو حضرت تھانوی کے پاس چلے جایا کرو. تو میں سائیکل پہ جامعہ اشرفیہ پہنچا. دارالافتا میں دیکھا پتلے دبلے سے تھے، سفید داڑھی تھی، کھڑے بات کر رہے تھے. میں نے کہا جی کہ میں طالب علم ہوں، آپ سے کچھ مسئلے پوچھنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ادھر کونے میں آ کے بیٹھ جایا کرو، میں تمہیں دیکھ لوں گا، جب فارغ ہوں گا تو اپنے پاس بلا لیا کروں گا. خیر انہوں نے بلایا تو میں گیا. کہنے لگے دیکھو جو بات پوچھنی ہے مختصر پوچھنا، نہ اپنا وقت ضائع کرنا نہ میرا وقت ضائع کرنا، بیکار کے سوال نہ پوچھنا. تو میں تو گھبرا گیا کہ یا اللہ یہ بڑے جلال والے بزرگ ہیں. خیر میں نے ان سے کویسچن پوچھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں سنت پہ عمل کروں، مجھے سنت کے بارے میں سمجھائیں. اب ان کا علم اتنا تھا کہ ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. انہوں نے سنت کے اوپر بتانا شروع کیا، سمجھانا شروع کیا اور اندازاً 2 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی. پھر 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے بہت معیاری باتیں پوچھی ہیں، لہٰذا اب تم آ جایا کرو اور میں تمہیں وقت دوں گا جتنا تم چاہو گے. تو میرا جامعہ اشرفیہ ان کے یہاں آنا جانا شروع ہوا. ان کی صحبت کی وجہ سے اکابر علماء دیوبند کی محبت میرے دل میں آئی
اور مجھے ایک فطری لگاؤ ان کے ساتھ ہو گیا۔ یونیورسٹی میں نے دل میں سوچا کہ بھئی مفتی صاحب سے تو میں کتابیں پڑھ رہا تھا، اب یہاں پہ تو میں نہیں پڑھ سکتا تو کیا کروں؟ سوچا کہ یہاں پہ کوئی مدرسہ ہوگا، تو یونیورسٹی لاہور جی ٹی روڈ پر ہے، اور اس کے قریب ایک محلہ ہے جس کا نام ہے بیگم پورہ۔ کوئی مغلیہ شہزادی تھی جس نے یہ محلہ بنوایا، اور اس شہزادی کے نام پہ اس کا نام اس زمانے میں بیگم پورہ رکھا گیا۔ وہاں پہ کچھ عمارتیں بھی ایسی بنی ہوئی ہیں کہ جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہوں کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں۔ وہاں پر ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک مدرسہ تھا، مدرسے کا نام تھا ضیاء العلوم۔ تو ان کے محتمم صاحب گلگت کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کر کہا کہ حضرت میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، مگر مجھے شوق ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں، تو اگر میں آپ کے پاس آ جایا کروں شام میں 2-3 گھنٹے کے لیے تو مجھے کتابیں پڑھا دیں۔ وہ بہت خوش ہو گئے، چونکہ 1971 کی بات ہے۔ اس زمانے میں یونیورسٹی کے طلباء مدرسوں میں بالکل نہیں آتے تھے۔ تو محتمم صاحب کا تو دل ہی خوش ہو گیا، کہنے لگے اچھا میں تو ضرور پڑھاؤں گا۔ انہوں نے اپنے استادوں کو بلایا اور ان کو کتابیں تقسیم کر دیں کہ بھئی یہ شام کو بچہ آئے گا، اس کو کتابیں پڑھانی ہیں۔ اب اللہ کی شان کہ میں نے استادوں سے کتابیں پڑھنی شروع کر دیں، اور میرا وہاں آنا جانا کثرت کے ساتھ شروع ہو گیا۔ مدرسے کا امتحان تو میں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں وفاق کا امتحان بھی دوں۔ اس زمانے میں وفاق اتنا معروف نہیں تھا، لوگ جانتے تھے مگر کم۔ تو ایک پٹھان استاد تھے ہمارے، میں نے ان سے پوچھا کہ استاد جی کیا میں وفاق کا امتحان دے دوں؟ کہنے لگے یہ جو یونیورسٹیوں کے طلباء ہوتے ہیں نا، ان کو کاغذ کی پڑھی ہوتی ہے، تمہیں سند کی پڑھی ہوئی ہے، تمہیں علم نہیں چاہیے، کاغذ چاہیے۔ میں نے کہا حضرت علم بھی چاہیے، اور اگر سند مل جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ مجھے کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ جنہوں نے وفاق بنایا ہے یہ کس وفاق کے تحت امتحان پاس کر کے آئے ہیں؟ تو صاحب سے رہ کہ انہوں نے تو وفاق بنایا تھا، اس سے پہلے تو وفاق نہیں تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے شیخ نے کس وفاق سے امتحان پاس کیا ہے؟ میں نے کہا جی انہوں نے وفاق کا امتحان تو نہیں دیا۔ کہنے کہ تجھے کیا ضرورت ہے، چل پڑھ اور اپنا امتحان دے یہاں کا، اور یہی کافی ہے۔ تو میں نے امتحان پہ نہیں دیے، جس کا افسوس مجھے آج تک ہے۔ اگر میں امتحان دے دیتا تو میں یونیورسٹی میں فرسٹ آنے والا بچہ تھا، مقبول درجے میں تو میں پاس ہو ہی جاتا۔ مدرسے کا امتحان دیتا تھا تو ممتاز درجے میں پاس ہوتا تھا، مگر اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ بالآخر بخاری شریف کے اسواق میں نے حضرت مولانا محمد جعفر ہمارے استاد جامعہ کے بھی تھے اور میرے بھی استاد ہیں، ان سے پڑھی۔ وہ حافظ القرآن بھی تھے اور حافظ الحدیث بھی تھے۔ من الابتداء الی الانتہاء متن و روایہ کلو۔ ویسے میرے عام استاد حضرت مولانا حبیب اللہ جو ہمارے ادارے کے شیخ الحدیث ہیں وہ ہیں۔ مجھے زندگی میں کہیں کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں ان سے ہی رجوع کرتا ہوں، بلکہ جو بیان کرنا ہوتا ہے نا تو میں اسے لکھتا ہوں طالب علم کی طرح اور ان کو دکھاتا ہوں۔ وہ اس میں چاہے تو کو ترمیم تنسیخ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ تصدیق کر دیں کہ ٹھیک ہے تو پھر میں بیان کرتا ہوں۔ مجھے تسلی ہوتی ہے کہ جو بات کر رہا ہوں میں پکی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد 2 مدارس نے اعزازی سند بھی مجھے دی۔ ایک ادارہ ہے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی میں، وہاں کی مسجد مدرسہ کمیٹی کے حضرات بہت محبت کرتے تھے، چنانچہ ختم بخاری پہ یا افتتاح بخاری پہ وہ مجھے بلاتے تھے اور میں ہر سال وہاں بیان کے لیے چلا جاتا تھا۔ ایک دن وہاں کے محتمم صاحب مجھے فرمانے لگے کہ پیر صاحب آپ بیان کرتے ہی چلے جاتے ہیں، آج آپ نے جانا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا خیر ہے کیوں نہیں جانا؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ کی امامہ پوشی کروانی ہے۔ تو میں نے انہی الفاظ میں پوچھا، میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا نام اپنے طالب علموں میں شامل کیا ہوا ہے۔
سال کے شروع میں جیسے طلباء داخلے کے لیے آئے تو ہم نے آپ کا نام بھی لکھ لیا، یہ رجسٹر دیکھو۔ انہوں نے رجسٹر دکھایا، میں نے کہا استاد جی میں تو یہاں نہیں آیا، تو یہ حاضریاں کیسے لگی ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہے اور ہم آپ کی حاضریاں لگاتے رہے، مگر کاغذ بتاتے ہیں، ریکارڈ بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے طالب علم ہیں، اب ہم آپ کو اعزازی سند دیں گے۔ چونکہ علماء کی تصدیق تھی تو میں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے امامہ بھی باندھا اور ایک سند بھی جاری کر دی۔ پھر اسی طرح کی ایک سند قاسم العلوم ملتان کے محتمم صاحب نے بھی جاری فرمائی، تو میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ بہرحال گو مدرسے میں نہ پڑھا مگر پڑھا استادوں سے، اور یہ ساری کتابیں پڑھیں جو درس نظامی میں ہوتی ہیں، شخصی مطالعہ نہیں تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر اللہ نے مجھے چند ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے میری حدیث کی سند کافی عالی ہو گئی۔ پہلا موقع تو آیا کہ جب یہ عاجز دارالعلوم دیوبند حاضر ہوا تو وہاں پر حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو قاری مطیب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کے گھر گیا، ہم نے کھانا کھایا، تو کھانے کے بعد وہ مجھے کہنے لگے پیر صاحب ادھر آئیں۔ عجیب بات ہے کہ پہلے حضرت مولانا طلحہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے، ان کو پیر صاحب کے نام سے وہاں بلایا جاتا تھا، اور ان کے بعد اس عاجز کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہاں نام نہیں پکارتے، اگر کوئی کہہ دے نا پیر صاحب تو اس سے مراد اس عاجز کا نام ہوتا ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب آپ میرے ساتھ آئیں، تو میں اٹھ کے ان کے ساتھ گیا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے، کہنے لگے اس چارپائی پہ بیٹھیے، میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگے پیر صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اس چارپائی پہ کیوں بٹھایا ہے؟ تو میں نے مذاق میں جواب دیا، حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں۔ تو مسکرا پڑے، کہنے لگے اچھا میں بتاتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا کمرہ ہے اور یہ ان کی چارپائی ہے۔ میں آپ کو حدیث کی اجازت دینا چاہتا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں بٹھا کے اجازت دوں۔ انہوں نے حدیث کی اجازت دی، وہ تو چونکہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے، ان کی سند بہت عالی تھی، تو الحمدللہ کہ ایک عالی سند اس عاجز کو بھی نصیب ہو گئی۔ دوسری عالی سند کا موقع اور بھی عجیب تھا۔ ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد ہم لوگ حرم میں تھے، انتظار میں تھے فلائٹ آئے گی، چند دن کے بعد تو ہم جائیں گے۔ عصر کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تھے جو بہت پتلے دبلے سے تھے، وہ ایک جگہ بیٹھے اور سرخ رومال والے جو طلباء تھے وہ ان کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھ گئے۔ اچھا جو مدرسے کی کتابیں ہوں نا وہ اپنے سائز سے پہچانی جاتی ہیں، اور اسکول کالج کی کتابیں الگ ہوتی ہیں، ایک نظر دیکھنے سے بندہ پتہ چلا لیتا ہے یہ مدرسے کی کتابیں ہیں یا یہ اسکول کالج کی کتابیں ہیں۔ تو کچھ طلباء آئے، لگتا تھا بخاری شریف ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ گرد ان کے حلقہ بنا کے بیٹھ گئے۔ میں بھی ذرا قریب ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک طالب علم نے تلاوت شروع کی، کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلی حدیث کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان حضرت نے سب کو حدیث کی اجازت دی۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ جو بزرگ حرم میں بیٹھ کے ان طلباء کو حدیث کی اجازت دے رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی سند بہت عالی ہوگی۔ تو میں نے ان کے خادم کو کہا کہ حضرت کون ہیں؟ ان کا جی یہ ہیں حضرت مولانا احمد علی لاجپوری صورتی انڈیا کے، مگر ان کی زیادہ زندگی یو کے میں گزری ہے اور ابھی وہیں سے حج کے لیے آئے ہیں، اور ان کے پاس بہت علماء آتے ہیں حدیث کی اجازت لینے کے لیے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہتے تم پاکستان سے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے جیسے تمہارے تقی عثمانی۔ اب میرا تو دل بہت خوش ہو گیا کہ جب شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دعوت براتم جیسے علم کے پہاڑ بھی ان کے پاس گئے ہیں حدیث کی سند کے لیے، تو واقعی بڑی اونچی سند ہوگی۔ تو میں نے اس سے کہا خادم سے کیا مجھے حدیث کی اجازت مل سکتی ہے؟ کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟
ان کا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نوجوان نے سنا تو وہ تو جیسے کوئی پھڑک جاتے ہیں نا، ایسے پھڑک گیا، السلام علیکم اٹھ کے ملا، اور وہیں سے حضرت حضرت حضرت۔ اب حرم میں اس طرح پکارنا کسی کو عجیب سا لگتا ہے، مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا۔ تو حضرت نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا بھئی کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے ہو؟ وہ حضرت آپ نے مجھے کہا ہوا تھا کہ اگر سفر میں کہیں ذوالفقار احمد نقشبندی سے ملاقات ہو تو ضرور کروانا، یہ حضرت آ گئے ہیں۔ اب یہ سن کے وہ حضرت کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، ملاقات کی۔ میں نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے باقی طلباء کو حدیث کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی دے دیجیے۔ فرمان لگے دیکھو جب میں حج پہ چلا تھا تو میں نیت کر کے چلا تھا کہ اگر اس سفر میں میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھوں گا، کیونکہ میری نیت پہلے کی تھی، آپ میری بات پہلے پوری کریں پھر میں آپ کی بات پوری کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہیں حرم میں بیٹھ کے میں نے ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور انہوں نے پھر حدیث کی اجازت دی۔ جب ہم نے ان کی اجازت کو پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ تھے شاگرد حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد تھے حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح ان کی سند بہت عالی ہو جاتی تھی۔ اور ایک ان کا ترک تھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ذریعے، وہ بھی حدیث کی سند ان کی بہت عالی تھی۔